الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال شاہ۔ خیر مقدم ہے آپ سب کا، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز اور فیس بک کے پیغامات ہم سب کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہماری ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یقیناً ہم یہاں پر بیٹھے ہی لوگوں کی فلاح کے لیے ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف وہ چیزیں بتائیں جس سے ظاہری اور باطنی اور یقینی طور پر فائدہ میسر آ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری 11 روزہ کورس کا ایک اور سلسلہ جو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے پیش کرنے لگے ہیں، آپ سب کی ہی التجاؤں پر، آپ سب کی ہی ریکویسٹ پر، چونکہ بہت سے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک نیا 11 روزہ کورس کا ایک وظیفہ اس شخص کے لیے جو کہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اس کی بیماری لا علاج ہے، کوئی دوائی اس کو اثر نہیں کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی حوالے سے انشاءاللہ جو کوئی بھی مریض اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر تھک چکے ہیں، آپ بہت سے ٹیسٹ کروا کے تھک چکے ہیں بہت سی چیزوں سے، لیکن نہ کچھ چیز ٹیسٹ میں آتی ہے، نہ ڈاکٹرز کو سمجھ آتی ہے، نہ بیماری سے آپ کو خلاصی حاصل ہوتی ہے، لا علاج چیز ہے جو کہ سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہے، در کے آپ بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں لیکن آپ کو شفا میسر نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسا آج عمل بتائیں گے، ایسی دعائیں بتائیں گے انشاءاللہ جو پہلے کی طرح آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہو جائے گی۔ ناظرین، در حقیقت چونکہ یہ کہ آزمائشی پروسیس بھی ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے، جو بیماری آتی ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، پہلے تو ہمیں یقیناً اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر لینا چاہیے، بیماری کی حالت میں بھی شکر ادا کر لینا چاہیے، اور دو نوافل شکرانے کے بھی پڑھ لینے چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور ہر حال میں جو شکر کا پیغام ملتا ہے اپنے رب سے لگاؤ کا، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا، اس کے لیے آپ دو نوافل شکرانے کے بیماری کی حالت میں ادا کریں، پھر دو نوافل اپنے گناہوں کی مغفرت کے اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کریں، پھر دو نوافل توبہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور ادا کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، اشاروں سے پڑھیں، جس مرضی حال میں پڑھیں، کوشش کریں کہ بالغرض ہم یہ 6 نوافل اسی ترتیب سے ضرور ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ کسی کو کہیں یا اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 100 بار پوری مکمل پڑھتے ہوئے پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ آپ کو جو بیماری ہوگی اللہ رب العزت آپ کی لا علاج بیماری میں شفا عطا فرما دے گا۔ دوسری چیز، اگر آپ اس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ میسر آئے گا۔ سورہ قدر پارہ نمبر 30 میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ کو پارہ نمبر 30 میں 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور اس کا پانی دن میں 3 بار پیا کریں، اور جب بھی آپ نے پانی پینا ہے آپ کو علیحدہ سے دوبارہ سے پھر دم کرنا پڑے گا، اور دم کریں اور اس پانی کو پیا کریں، انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی مسئلے مسائل ہے اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے اس کو بھی حل عطا فرما دے گا۔ تیسری چیز، جو شخص بھی بیمار ہے، سورہ مومنون کی پارہ نمبر 18 کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے شروع ہوتی ہے، آخر تک پڑھے 4 آیات، اور جو مریض ہے اس کے سیدھے کان میں کم و بیش 5 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ دن میں 11 مرتبہ ان 4 آیات کو صرف ایک بار آپ نے اس کے سیدھے کان میں سناتے رہنا ہے، تلاوت کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ جو بیماریاں اس کی ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ڈاکٹرز کو سمجھ آنا بھی شروع ہو جائے گی، تو مزید یقیناً ضرور فیضیاب ہو جائے گا۔ لیکن کسی کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس پر عمل بھی ساتھ چلا ہوا ہے تو وہ سورہ مزمل کی آیت وَقَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا 101 بار پڑھ کر خود پر دم کرے، پانی پر دم کرے، تو یہ پانی بھی ساتھ پیتا رہے، اور مزید اس کو چاہیے کہ مزید طاقت و روحانیت چاہیے، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، تو پھر یا قہارو اللہ کا اسم ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور یا قہارو کی 11 تسبیحات پڑھتے ہوئے خود پر دم کریں، پانی پر دم کریں، تو انشاءاللہ 11 دن یہ لگاتار پئیں، تو اللہ رب العزت یقیناً آپ کو 50% سے بھی زیادہ صحت یابی عطا فرما دے گا، اور ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا
اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مزید اگر کچھ چیز کو پوچھنا ہے اجازت دیجیے. فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.